فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن جلد نمبر 9۔ مفسر ہیں حجت الاسلام مولانا محسن علی نجفی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 10ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 133، سورہ ممتحنہ شروع کر رہے ہیں آج سے۔ اس میں 13 آیات ہیں۔ سب کے نزدیک مدینے میں نازل ہوئی ہے یہ سورہ۔ بعض نے خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ سورہ ہجرت کے 8ویں سال نازل ہوئی۔ مضمون حاطب بن ابی بلتہ کا ذکر ہے، جس نے قریش کے سرداروں کو اطلاع فراہم کرنے کی کوشش کی کہ ان پر حملہ ہونے والا ہے۔ یہ صحابی بدری ہونے کے باوجود اپنے اہل و عیال کو بچانے کے لیے مسلمانوں کو فتح مکہ کے لیے خونی تصادم سے دوچار کر رہے تھے۔ ایک اور اہم مسئلے کا بھی اس سورے میں ذکر ہے کہ مکے میں موجود کافر عورتیں مدینے کے مسلم مردوں پر حرام ہیں، اسی طرح مسلم عورتیں کافر شوہروں کے لیے حرام اور آزاد ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ اے ایمان والوں، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو حامی نہ بناؤ۔ تم ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کا وہ انکار کرتے ہیں، اور وہ رسول کو اور تمہیں اس جرم میں جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو۔ ایسا نہ کرو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نکلے ہو تو چھپ چھپا کر ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو ان سب کو میں بہتر جانتا ہوں۔ تم میں سے جو بھی ایسا کرے وہ راہ راست سے بہک گیا۔ شان نزول۔ اس سورے کی ابتدائی چند آیات حاطب بن ابی بلتہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ واقعہ اس طرح پیش آیا، جب کفار مکہ نے حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پر حملہ کرنے کی تیاری شروع فرمائی تو ایک صحابی حاطب بن ابی بلتہ نے ایک عورت کے ہاتھ قریش کے رئیسوں کے نام ایک خط بھیجا۔ یہ عورت مدینے سے روانہ ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو زبیر اور مقداد کے ساتھ اس عورت کے تعاقب میں بھیجا کہ اس عورت سے حاطب کا خط برآمد کریں، اور حکم دیا کہ اگر عورت نے خط نہ دیا تو اسے قتل کر دینا۔
چنانچہ جب انہوں نے عورت کو پکڑ لیا اور اس سے خط مانگا تو اس عورت نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ اس کی تلاشی لی گئی مگر خط نہیں ملا۔ انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا قسم بخدا نہ ہم نے کبھی جھوٹ بولا ہے نہ ہم سے جھوٹ بولا گیا ہے۔ یہ کہہ کر اپنی تلوار نیام سے نکالی اور فرمایا خط ہمارے حوالے کر دو ورنہ تیری گردن ماری جائے گی۔ اس پر عورت نے اپنے بالوں کی چوٹی میں سے وہ خط نکال کر دے دیا۔ خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خط آپ کے حوالے کیا۔ اس خط میں سرداران قریش کے نام لکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر چڑھائی کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاطب کو بلا کر پوچھا تم نے یہ کام کیوں کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں کافر ہو گیا ہوں، نہ مرتد بلکہ میرے قریبی رشتہ دار مکہ میں ہیں۔ میں قبیلہ قریش کا آدمی نہیں ہوں۔ میں نے یہ خط اس خیال سے لکھا کہ قریش والوں پر میرا ایک احسان ہو جس کی وجہ سے وہ میرے بچوں کو کچھ نہ کہیں۔ حضرت عمر نے اس موقع پر کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن مار دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اللہ اسے معاف فرمائے گا۔ حاطب مہاجر بدری ہے، اس کے باوجود اس سے یہ جرم سرزد ہوا اور قرآن نے اسے گمراہ کہا ہے۔ اس واقعے کو بخاری اور مسلم نے اپنی صحاح میں اور تمام مصفرین نے متفقہ طور پر بیان کیا ہے۔ تعجب کا مقام ہے کہ کچھ حضرات نے علمی خیانت کا ارتکاب کرتے ہوئے اس آیت سے تقیہ جائز نہ ہونے پر استدلال کیا ہے۔ ملاحظہ ہو تفسیر دریا بادی۔ حالانکہ نہایت واضح ہے کہ یہ تقیہ کا کام نہیں ہے۔ تقیہ میں خطرے سے بچنے کے لیے اصل راز چھپایا جاتا ہے، جیسا کہ یکتم ایمانہ سے ظاہر ہے۔ یہاں لشکر اسلام کو خطرے میں جھونکنے کے لیے راز فاش کیا جا رہا ہے، اور یہی حاطب اپنا ایمان چھپا کر اپنی اور اپنے عزیزوں کی جان بچا لیتا تو یہ تقیہ تھا، لیکن وہ ایک اہم راز دشمن تک پہنچا کر بہت سی جانوں کو خطرے میں ڈال رہا تھا، جسے وحی کے ذریعے بچا لیا گیا۔ تفسیر آیت نمبر 1، اللہ اور مومنوں کے دشمن مشرکین کو اپنا ولی حامی ناصر مت بناؤ، اللہ کے دشمنوں کی حمایت نہ لو۔ نمبر 2، انہیں محبت ہمدردی کا پیغام بھیجتے ہو کہ تم پر حملہ ہونے والا ہے۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس بدری صحابی نے مشرکین سے محبت کی ہے، خواہ یہ محبت ان کے مشرک ہونے کی وجہ سے نہ ہو، اگر ایسا ہوتا تو کافر ہو جاتا، بلکہ یہ محبت اپنے مفاد کی وجہ سے تھی۔ نمبر 3، یہ محبت تم ان حالات میں کر رہے ہو کہ اولاً وہ اس حق سے منکر ہیں جو تمہارے پاس آیا ہے، یعنی دین اسلام، اور اس کی تعلیمات کی منکر ہیں۔ ثانیاً ان مشرکین نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمہیں اس جرم میں مکہ سے نکالا ہے کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو۔ نمبر 4، اگر تم اپنے گھر بار چھوڑ کر راہ خدا میں اور رضائے خدا کے لیے نکلے ہو تو میرے دشمن کی حمایت نہ لو۔ چونکہ یہ خط لکھنے والا مہاجر تھا، اس لیے خراجتم سے مراد ہجرت ہو سکتی ہے۔ نمبر 5، تم ان مشرکین کو خفیہ پیغام محبت بھیجتے ہو جو تمہاری ہجرت کے منافی ہے اور مرضات رب کے بھی خلاف قدم ہے۔ نمبر 6، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں تمہاری پوشیدہ اور ظاہری سب باتیں جانتا ہوں؟ تم نے یہ بات کس سے چھپائی؟ صحابی کا اس پر پختہ ایمان ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ سے کوئی بات چھپائی نہیں جا سکتی، تو یہ قدم ہرگز نہ اٹھاتا۔ نمبر 7، تم مسلمانوں میں سے جس نے بھی یہ قدم اٹھایا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اس تصریح سے یہ بات واضح ہو گئی کہ کوئی شخص، خواہ وہ صحابی ہو اور بدری ہی کیوں نہ ہو، مسلمان ہوتے ہوئے بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ ابن عباس نے اس جملے کی تفسیر اس طرح کرتے ہیں۔ ابن عباس
اس جملے کی تفسیر اس طرح کرتے ہیں کہ اس شخص نے اپنے عقیدے میں ایمان سے عدول کیا۔ اگر یہ روایت صحیح ہے کہ بدریوں سے جو چاہو کرو کہا گیا ہے تو یہ سرزنش کیوں؟ اس جرم کی سنگینی یہ ہے کہ اس نے حالت جنگ میں دشمن کے حق میں جاسوسی کی۔ اول تو دشمن کے حق میں مطلق جاسوسی بڑا جرم ہے جس کی سزا قتل ہے، پھر یہ جاسوسی حالت جنگ میں ہو تو جرم اور زیادہ سنگین ہو جاتا ہے۔ إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون۔ اگر وہ تم پر قابو پا لیں تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں اور برائی کے ساتھ تم پر دست درازی اور زبان درازی کریں اور خواہش کرنے لگیں کہ تم بھی کفر اختیار کرو۔ تشریح کلمات: سقف کسی چیز کے پا لینے یا کسی کام کے کرنے کی مہارت سے کام لینا ہے۔ تفسیر آیت: جن مشرکین کو تم نے محبت کا پیغام بھیجا ہے وہ اگر تم پر قابو پالیں تو اس پیغام کا لحاظ رکھے بغیر تم مسلمانوں پر دست درازی کریں گے، تمہیں قتل کرنے سے نہیں رکیں گے اور زبانی طعن و شتم سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ ان کا اصل مقصد تمہیں تمہارے دین سے پھرا کر دوبارہ کافر بنانا ہے۔ اس وقت تک یہ لوگ تم سے کسی قسم کی نرمی نہیں برتیں گے۔ لن تنفعكم أموالكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير۔ تمہاری قرابتیں اور تمہاری اولاد تمہیں ہرگز کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ قیامت کے دن اللہ تمہارے درمیان ان رشتوں کو توڑ کر جدائی ڈال دے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1: اے مشرکین کو پیغام مودت بھیجنے والوں، جن رشتہ داروں اور اولاد کو تحفظ دینے کے لیے تم نے یہ حرکت کی ہے، کل قیامت کے دن جب تمہیں اس جرم کا جواب دینا پڑے گا، اس وقت تمہارے یہ رشتہ دار یا اولاد جن کے لیے تم نے اس جرم کا ارتکاب کیا کوئی فائدہ نہیں دے سکیں گے۔ اس آیت کی صراحت سے وہ روایت صحیح ثابت نہیں ہوتی کہ اہل بدر کو بخش دیا گیا ہے اور انہیں کھلی اجازت مل گئی ہوئی ہے، جو چاہو کرو۔ اس صحابی کے دل نے جو چاہا کیا، اس پر قیامت کے دن باس پرس ہوگی اور رشتہ دار اور اولاد اس صحابی کو نہیں بچا سکیں گے۔ نمبر 2: قیامت کے دن ہر ایک سے جدا جدا حساب لیا جائے گا۔ اور یہ ہے سورہ مومنون کی آیت جس کا ہم نے ترجمہ بیان کیا۔ پھر جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو ان میں اس دن نہ کوئی رشتہ داری رہے گی۔ جب سور پھونکا جائے گا تو نسب کا آرامد نہیں رہے گا، اولاد کی اپنی قسمت کا فیصلہ ہوگا اور تمہاری اپنی قسمت کا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر اولاد کے جنت جانے کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ تمہیں ساتھ نہیں لے جا سکے گی اگر تم صالح نہ ہوئے تو۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے جب ان سب نے اپنی قوم سے کہا، ہم تم سے اور اللہ کے سوا جنہیں تم پوجتے ہو ان سب سے بیزار ہیں۔ ہم نے تمہارے نظریات کا انکار کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے
بغض اور عداوت ظاہر ہوگی جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ۔ البتہ ابراہیم نے اپنے باپ چچا سے کہا، باپ اور چچا جو ہے اس بریکٹ میں ہے، سے کہا، میں آپ کے لیے مغفرت ضرور چاہوں گا اور مجھے آپ کے لیے اللہ سے کوئی اختیار نہیں ہے۔ ان کی دعا یہ تھی، ہمارے پروردگار، ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ تفسیر آیات نمبر 1، کفار اور مشرکین کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنے والوں سے ہی خطاب ہے۔ تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں ایک بہتر نمونہ عمل موجود تھا کہ ان لوگوں نے اپنے زمانے کے بہت بڑے طاغوت سے ٹکر لی تھی۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ کفار سے برات کرنے والے حضرت لوط علیہ السلام اور اپنی زوجہ کے علاوہ کوئی نہ تھا، تاہم یہ ضروری نہیں شروع میں ساتھی موجود ہوں۔ جو لوگ بعد میں آپ کے ساتھ ہو گئے وہ مراد ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3، جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مٹھی بھر ساتھی اپنی انتہائی بے بسی کے باوجود مشرکین اور ان کے خداؤں سے برات کا اعلان کرتے ہیں اور اس میں پیش آنے والے کسی خطرے کو اعتبار میں نہیں لاتے، تو تمہیں یہ جواز کہاں سے مل گیا کہ ایک احتمالی خطرے کی بنیاد پر مشرکین کو ہمدردی کا پیغام دے کر مسلمانوں کو بڑے خطرے سے دوچار کرو۔ نمبر 4، ہم نے تم سے کفر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا موقف یہ تھا کہ انہوں نے زمانے کے طاغوت کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے، بتحقیق اس نے نہ ٹوٹنے والا مضبوط سہارا تھام لیا۔ گویا جس نے طاغوت سے ہمدردی کی، اس نے اسلام کا مضبوط سہارا نہیں پکڑا۔ نمبر 5، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ اٹل فیصلہ اور اعلان تھا کہ ہمارے اور مشرک کے درمیان ابدی دشمنی کی ایک خلیج حائل ہے جو صرف اور صرف ایمان باللہ سے دور کی جا سکتی ہے۔ اس دشمنی کو ختم کرنے کی کوئی اور صورت نہیں۔ نمبر 6، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں صرف ایک بات میں اسوہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بات صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مختص تھی، وہ یہ کہ انہیں مشرک باپ یا چچا کے لیے طلب مغفرت کی اجازت تھی، لیکن یہ طلب مغفرت اس وقت ان کے لیے بھی ممنوع ہو گئی جب یہ واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے اور انہوں نے اس سے بیزاری اختیار کر لی۔ بعض کے بقول اس کے شرک کی حالت میں مرنے سے واضح ہو گیا کہ وہ عدو اللہ تھا، یعنی اس کے مرنے کے بعد استغفار ممنوع ہو گئی۔ واضح رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بعثت کے ابتدائی دنوں میں جب آپ نمرود کے ساتھ نبرد آزما تھے، اس وقت اپنے چچا کے لیے دعا کی، اور یہ ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 86، اور میرے باپ یا چچا کو بخش دے کیونکہ وہ گمراہوں میں سے ہے۔ پوشیدہ نہ رہنے کے لفظ اب، حقیقی چچا، تایا سب کے لیے کہا جاتا ہے، اور لفظ والد صرف اپنے حقیقی باپ کے لیے بولا جاتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بڑھاپے میں صاحب اولاد ہو گئے اور ملک کنعان میں آباد تھے، اپنی آخری عمر میں اپنے والدین کے لیے دعا فرماتے تھے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41 میں ارشاد ہے، اے ہمارے رب، مجھے اور میرے والدین اور ایمان والوں کو بروز حساب مغفرت سے نواز۔ یہاں دو باتیں قابل توجہ ہیں۔ اول یہ کہ اس جگہ لفظ والدین استعمال ہوا ہے جو کہ حقیقی ماں باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دویم یہ کہ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین کی وفات کے بعد کی ہے، اور وفات کے بعد یقیناً مشرک کے لیے دعا جائز نہیں ہے، لہٰذا یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین مومن تھے، مشرک نہ تھے۔ نمبر 7، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا سے فرماتے ہیں، آپ کے لیے اللہ سے کچھ حاصل کرنا میرے بس میں نہیں ہے، میرے بس میں صرف اللہ سے مغفرت طلب کرنا ہے۔ نمبر 8، ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ یہ ہے کہ صرف اللہ پر بھروسہ
اور توکل کیا جائے اور خطرات کے موقع پر اسی کی طرف رجوع کیا جائے، نہ کہ مشرکین کی پناہ تلاش کی جائے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم۔ ہمارے پروردگار، تو ہمیں کفار کی آزمائش میں نہ ڈال اور ہمیں بخش دے۔ ہمارے پروردگار، یقیناً تو ہی بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ تفسیر آیات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہو سکتی ہے۔ ابراہیم کا اسوہ حسنہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا کی جائے کہ اے مالک، ہمیں کافروں کے لیے ذریعہ آزمائش نہ بنا۔ ذریعہ آزمائش اس طرح ہوتا ہے کہ کافر مسلمان پر مسلط ہو جاتے ہیں، پھر کافر اسی بات کو دلیل بناتے ہیں کہ اگر مسلمان حق پر ہوتے اور ہم باطل پر تو ہم مسلمانوں پر مسلط نہ ہوتے۔ اس طرح وہ اپنے ظلم اور فساد میں اضافہ کرتے ہیں۔ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ بتحقیق انہی لوگوں میں تمہارے لیے ایک اچھا نمونہ ہے، ان کے لیے جو اللہ اور روز آخرت کی امید رکھتے ہیں، اور جو کوئی روگردانی کرے تو اللہ یقیناً بے نیاز قابل ستائش ہے۔ تفسیر آیت۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا اسوہ حسنہ اپنانے کے بارے میں یا تو تاکید کے لیے دوبارہ ذکر فرمایا بنا بر تفسیر مجموع البیان۔ پہلی بار کفار سے دشمنی کے بارے میں اسوہ حسنہ کا ذکر ہے، اور اس آیت میں دوسری بار حصول ثواب اور عاقبت بخیر ہونے کی غرض سے اسوہ حسنہ اختیار کرنے کا ذکر ہے۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم۔ ممکن ہے کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تم دشمنی کر رہے ہو محبت پیدا کر دے، اور اللہ بہت قدرت والا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تفسیر آیت۔ مشرکین سے دشمنی کا حکم اس وقت تک نافذ رہے گا جب تک وہ اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوتے۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا، امید ہے مشرکین جب اسلام قبول کریں گے تو دشمنی دوستی میں بدل جائے۔ یہ اشارہ اور پیشنگوئی فتح مکہ کے بعد پوری ہو گئی اور بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ اس بات کے منافی نہیں ہے کہ چند ایک آدمی کے دل میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے آخری دم تک محبت نہ آئی ہو، چونکہ فتح مکہ کے بعد اکثر سچے مسلمان ہو گئے تھے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ جن لوگوں نے دین کے بارے میں تم سے جنگ نہیں کی اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، اللہ تمہیں ان کے ساتھ احسان کرنے اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا۔ اللہ یقیناً انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تفسیر آیت۔ اس آیت میں مسلمانوں کا پرامن کافروں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے اس کا حکم بیان ہوا ہے۔ نمبر 1، اس سے مراد وہ مشرکین ہیں جن کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ امن ہے۔ نمبر 2، اس سے مراد ان کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، جیسے صلہ رحمی، حق ہمسایہ کی رعایت، مہمان نوازی، معاہدوں کی پاسداری، وفائے وعدہ، امانت کی ادائیگی، خرید و فروخت میں خیانت نہ کرنا۔ مسلمانوں کے کافروں کے ساتھ برتاؤ میں کچھ اصول سامنے رکھنے چاہیے۔ نمبر 1، صرف عقیدے کی بنیاد پر اسلام کسی شخص کے ساتھ دشمنی کرنے کا حکم نہیں دیتا، نہ ہی کافر کو بھی صرف عقیدے کی بنیاد پر دشمنی کرنے کا حق دیتا ہے، اور صرف عقیدے کی بنیاد پر دشمنی کرنا اسلام جرم سمجھتا ہے۔ نمبر 2، اسلام انسانی پہلو کا احترام کرتا ہے۔ ایک شخص اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی اور زیادتی کا مجرم نہیں ہے تو وہ کافر ہونے کے باوجود انسان اور مخلوق خدا سے
مخلوق خدا ہے۔ خود اللہ دنیا میں کافر سے اپنی نعمتیں سلب نہیں فرماتا، اور کافر والدین کے لیے قرآن یہ حکم دیتا ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 میں، البتہ دنیا میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا۔ مالک اشتر کے نام عہد نامے میں حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس انسانی برتاؤ کا حکم اس طرح فرمایا۔ یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک تو تمہارے دینی بھائی اور دوسرے تمہاری جیسی مخلوق خدا ہیں۔ نمبر 3، اسلام کسی عقیدے کو قبول یا رد کرنے میں جبر کو جائز نہیں سمجھتا۔ اسلام جہاں دین کو قبول کرنے میں جبر اور اکراہ کا جائز نہیں سمجھتا، وہاں اسے رد کرنے کے لیے بھی جبر کی اجازت نہیں دیتا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں ارشاد ہے، لا اکراہ فی الدین، کے ذیل میں لکھا ہے کہ اسلام دین فطرت اور عقل و منطق کا دین ہے۔ اس فطری دعوت کے مخاطب فکر اور ادراک اور عقل ہے۔ اسلامی دعوت جسم کو نہیں، عقل و ادراک کو جھنجھوڑتی ہے۔ اسلام طاقت کی نہیں بلکہ منطق کی زبان سے بات کرتا ہے۔ اس کا مدعی ایمان ہے، اور ایمان امر قلبی ہے، دل طاقت کی زبان نہیں سمجھتا۔ نمبر 4، عدل و انصاف اسلام کے نزدیک ایک انسانی مسئلہ ہے جو ہر فرد کو ملنا چاہیے، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ اسلامی عدالت میں فریقین برابر ہوتے ہیں، اگرچہ ایک فریق مسلم دوسرا فریق کافر ہو۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ان دنوں یعنی 2010 میں ایسے کلمہ گو لوگوں سے دوچار ہیں جو صرف اور صرف عقیدے کی بنیاد پر بے جرم پرامن کافروں کو نہیں، کلمہ گو مسلمانوں کو مسجدوں میں حالت نماز میں، بازاروں میں قتل کر رہے ہیں۔ گزشتہ چند سال سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور ان اہم اسلامی اور انسانی قدروں کو پامال کر کے اسے اسلامی جہاد کا نام دیتے ہیں، برعکس نام نہاد زنگی کافر۔ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون۔ اللہ تو یقیناً تمہیں ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے روکتا ہے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہاری جلا وطنی پر ایک دوسرے کی مدد کی ہے، اور جو ان لوگوں سے دوستی کرے گا پس وہی لوگ ظالم ہیں۔ تفسیر آیت نمبر 1، اللہ تم لوگوں کو ایسے لوگوں سے محبت اور ہمدردی کرنے سے روکتا ہے جو نمبر 1 تم سے دین کے معاملے میں جنگ کرتے ہیں، تمہارے مسلمان ہونے کی وجہ سے تم سے جنگ کرتے ہیں۔ نمبر 2، اور تمہیں صرف دین کی بنیاد پر اپنے گھروں سے نکالتے ہیں۔ نمبر 3، تمہیں بے وطن کرنے والوں کی مدد کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے محبت کرنے کی ممانعت ہے اور ان سے محبت کرنے والے ظالم ہیں۔ ان لوگوں نے ظالموں سے ہمدردی کی ہے۔ دوسری جگہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم میں سے جو انہیں حامی بناتا ہے وہ یقیناً انہی میں شمار ہوگا۔ اہم نکات: دشمن کا دوست دشمن ہوتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بإیمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن إلی الكفار لا ہن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما
أنفقتم ويسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم واللہ علیم حکیم۔ اے ایمان والوں، جب ہجرت کرنے والی مومنہ عورتیں تمہارے پاس آ جائیں تو تم ان کا امتحان کر لیا کرو، اللہ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے۔ پھر اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ ایماندار ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ بھیجو، نہ وہ ان کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کفار ان کے لیے حلال ہیں، اور جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے وہ ان کافر شوہروں کو ادا کر دو، اور جب تم ان عورتوں کے مہر انہیں ادا کر دو تو ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں روکے نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے مانگ لو، اور جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے وہ کفار بھی تم سے مانگ لیں، یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ بڑا علم والا حکمت والا ہے۔ شان نزول، ابن عباس راوی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ میں مشرکین مکہ کے ساتھ مصالحت فرمائی، اس میں سے یہ بات تھی کہ جو اصحاب رسول میں سے مکہ بھاگ جائیں وہ واپس نہیں کریں گے، لیکن جب کوئی اہل مکہ کا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آئے گا تو اسے واپس کرنا ہوگا۔ صلح نامہ لکھنے اور اس پر مہر لگانے کے بعد سبیہ بنت حرث سلمہ مسلمان ہو کر رسول کے پاس آ گئیں تو ان کا شوہر اس کے تعاقب میں آ گیا اور کہا، اے محمد، میری بیوی مجھے واپس کرو، چونکہ آپ نے معاہدے میں یہ بات مان لی ہے کہ ہمارا بندہ آپ واپس کریں گے، اور ابھی عہد نامے کی سیاہی خشک نہیں ہوئی ہے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ تفسیر آیت نمبر 1۔ اس آیت کی روح سے مصالحت کا اطلاق مردوں پر ہوتا ہے، عورتوں پر نہیں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی کیا، کوئی مرد آتا تو واپس کر دیتے اور عورت آنے کی صورت میں واپس نہ کرتے۔ نمبر 2، ابن عباس کہتے ہیں امتحان لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت اس بات پر قسم کھائے کہ وہ اپنے شوہر سے نفرت کرنے یا کسی سرزمین کی رغبت کی وجہ سے نہیں، صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں نکلی ہے۔ یہ حکم چونکہ صرف اسی مورد کے ساتھ مختص ہے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی طریقہ امتحان وضع کیا وہ اس سے ایمان کے اصل محرک کا علم ہو سکتا تھا، لہٰذا یہ احتمال درست نہیں کہ اس امتحان سے بھی ہو سکتا ہے واقعے کا علم نہ ہو۔ نمبر 3، اللہ کے علم کے علاوہ اس زمانے کے مسلمانوں کو بھی علم ہونا مطلوب ہے۔ نمبر 4، اس جملے سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضع کردہ طریقہ امتحان سے علم ہو جاتا تھا۔ نمبر 5، ان عورتوں کے ایمان کا علم ہونے کے بعد انہیں کفار کی طرف واپس نہیں کیا جائے گا، اور صلح نامے کا اطلاق عورتوں پر نہیں ہوتا چونکہ معاہدے میں لفظ رجل ہے۔ نمبر 6، اب مشرک اور مومن کا جوڑ نہیں ہے، نہ مسلم عورتیں مشرک مردوں کے لیے حلال ہیں، نہ مشرک مرد مومن عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ نمبر 7، جو مومن عورتیں اپنے مشرک شوہروں سے جدا ہوئی ہیں ان کا مہر مشرک اور شوہروں کو واپس کر دو، یہ حکم مشرکین کے ساتھ مصالحت کی وجہ سے ہے، صلح کی صورت میں مشرکین کے بھی جان و مال محفوظ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 8، اب مسلمان مردوں کے لیے جائز ہے ان عورتوں سے عقد کر لیں جو اپنے مشرک شوہروں سے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے جدا ہوئی ہوں، بشرطے کہ ان کا مہر ادا کریں، یعنی ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ادا کیا ہے وہ واپس کریں، اور اس کے علاوہ بھی ان عورتوں کو مہر ادا کریں۔ نمبر 9، اور کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں روکے نہ رکھو، یعنی مسلمان کے لیے کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے، اگر شوہر مسلمان ہو جائے تو مشرک عورت جدا ہو جائے گی۔ اس آیت میں نکاح کو عصمت کہا ہے، عصمت تحفظ کو کہتے ہیں، اور نکاح عورت کے لیے تحفظ ہے۔ آیت کا اطلاق تمام کافر عورتوں کو شامل کرتا ہے، اور کافر عورت حربی ہو یا ذمی ہو، بت پرست ہو
یا کوئی اور قسم کی کافر ہو۔ آیت کا نزول بت پرست عورتوں کے بارے میں ہونے کی وجہ سے آیت کا اطلاق متاثر نہیں ہوتا۔ لفظ کا عام ہونا معتبر ہے، سبب نزول کا خاص ہونا معتبر نہیں۔ نمبر 10، اگر عورت مشرک یا مرتد ہو جائے تو وہ مسلم شوہر سے جدا ہو جائے گی۔ اس صورت میں اگر وہ دارالکفر چلی جاتی ہے اور وہ اسے واپس نہیں کیا جاتا تو مسلمانوں کو یہ حق حاصل ہے کہ جو مہر مسلم شوہر نے اس عورت کو ادا کیا ہے اس کی واپسی کا مطالبہ کریں، جیسا کہ ان مشرکوں کو معاہدے کے تحت یہ حق حاصل ہے۔ جو مہر انہوں نے ادا کیا ہے اس کی واپسی کا تم سے مطالبہ کریں۔ اہم نکات: نمبر 1، مشرک کافروں کو ان کی ازواج کا مہر ادا کرنا اسلام کے نظام عدل کی اہم علامت ہے۔ نمبر 2، پرامن کافر کا مال بھی محفوظ ہے۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اور اگر تمہاری کوئی بیوی تم سے نکل کر کفار کی طرف چلی جائے تو تمہاری غنیمت لینے کی باری آ جائے تو جن لوگوں کی بیویاں چلی گئی ہیں اس غنیمت میں سے انہیں اتنا مال ادا کرو جتنا ان لوگوں نے خرچ کیا ہے، اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ تفسیر آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلم عورت مرتد ہو کر دارالکفر کی طرف فرار ہو جائے اور اس کا مسلم شوہر کفار سے اس کا مہر واپس نہ لے سکے تو اس کا مہر بیت المال سے ادا کیا جائے گا یا غنیمت سے۔ نمبر 1، اکثر مفسرین نے شیئن کو بمعنی احدن لیا ہے اور بعض نے شیئن کسی چیز کے معنوں میں لیا ہے اور کسی چیز سے مراد مہر ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، فعاقبتم کے ایک معنی یہ کیے ہیں کہ جنگ کے انجام کو پہنچو، یعنی غنیمت حاصل کریں۔ فعاقبتم جب تمہاری نوبت آ جائے سے بھی معنی کیے ہیں۔ نمبر 3، جن کی بیویاں مرتد ہو کر چلی گئی ہیں ان کے شوہروں کو مشرکین سے مہر واپس نہیں ملتا ہے تو تم ان شوہروں کو مہاجرہ عورتوں کے برابر مہر دے دو۔ اگر مرتد عورت کا مہر زیادہ تھا تو وہ بیت المال یا غنیمت سے ادا کیا جائے، یعنی جتنا مہر تم نے اس مرتد کو دیا تھا۔ اہم نکات: نمبر 1، مسلم معاشرے میں فرد کا مالی خسارہ حکومت پر ہے۔ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم۔ اے نبی، جب مومنہ عورتیں اس بات پر آپ سے بیعت کرنے آپ کے پاس آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ زنا کا ارتکاب کریں گی اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اور نہ اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان یعنی غیر قانونی اولاد گڑھ کر شوہر کے ذمے ڈالنے لائیں گی اور نیک کاموں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی تو ان سے بیعت لے لیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، اللہ یقیناً بخشنے والا مہربان ہے۔ تفسیر آیت: مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں سے بیعت لینے سے فارغ ہوئے۔ جب آپ صفا پر تشریف فرما تھے اس وقت مکہ کی عورتیں آپ سے بیعت کے لیے آئیں، ان میں ابو سفیان کی زوجہ ہند بھی تھی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند شرائط پر عورتوں سے بیعت لی۔ نمبر 1 یہ
کہ آئندہ کسی قسم کے شرک کا ارتکاب نہ کریں۔ نمبر 2، چوری نہ کریں۔ اس میں سر فہرست اپنے شوہروں کا مال ہے جو عورتیں ان کی اجازت کے بغیر خرچ کیا کرتی ہیں۔ چنانچہ اس بیعت کے وقت ابو سفیان کی زوجہ ہندا کا سوال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب شاہد ہے۔ ہندا پوچھتی ہے، یا رسول اللہ، ابو سفیان بخیل آدمی ہے، میں نے اس کے مال سے کچھ اس کی مرضی کے بغیر خرچ کیا ہے، کیا یہ مجھ پر حلال ہے؟ آپ نے فرمایا صرف معروف اور معمول کی حد تک حلال ہے۔ نمبر 3، زنا کا ارتکاب نہ کریں چونکہ جاہلیت میں یہ برائی عام تھی۔ نمبر 4، اولاد کو قتل نہ کریں زندہ درگور یا سقط حمل کی صورت میں۔ نمبر 5، بہتان کی صورت یہ ہے کہ ناجائز اولاد اپنے شوہروں کی اولاد قرار دیں۔ اس سے مراد یہی ہے کہ ایسی اولاد اپنے شوہروں کے سر تھونپ دینا جو ان کی نہیں ہے۔ نمبر 6، نیک کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں۔ معروف کی قید اختراضی نہیں، چونکہ معروف وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے۔ معروف کا مصدر سنت رسول ہے۔ سنت رسول سے ہٹ کر معروف و منکر میں تمیز کرنے کا ان عورتوں کے پاس کیا میزان تھا کہ وہ دیکھ لیں رسول کا حکم معروف ہے یا نہیں۔ پھر کہا جائے لا طاعت فی معصیت اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو یہ طے ہے کہ وہ نجم کی آیت نمبر 3 کہ وہ وحی الہی کے بغیر کچھ نہیں کہتے، اور رسول کے جانشین اولو الامر کے بارے میں بھی طے ہے کہ وہ رسول کا حکم سناتے ہیں۔ رسول اور اولو الامر کی اطاعت مطلق ان کی عصمت کے حوالے سے ہے، اور وہ از خود کوئی حکم نہیں دیتے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بیان کرتے ہیں، اور امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بیان کرنے میں نہ غلطی کرتے ہیں نہ کوتاہی کرتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور۔ اے ایمان والوں، اس قوم سے دوستی نہ رکھو جس پر اللہ غضبناک ہوا ہے، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہیں جیسے کفار اہل قبور سے نا امید ہیں۔ تفسیر آیت۔ روایت ہے کہ یہ آیت بعض غربت زدہ مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو یہودیوں سے کچھ مفاد لینے کے لیے ان کے رابطے میں رہتے تھے۔ ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے اور انہیں خود علم ہے کہ ان کی آخرت میں نجات نہیں ہے، لہٰذا وہ آخرت سے اس طرح مایوس ہیں جس طرح ماد کے منکر مشرکین قبروں میں جانے والوں کے بارے میں مایوس ہیں کہ وہ پھر زندہ کر کے نہیں اٹھائے جائیں گے۔ سورہ ممتحنہ یہاں اختتام پذیر ہوئی۔